جس لڑکی سے میری شادی ہوئی اس کی جڑواں بہن بھی تھی جو بالکل ہی میری بیوی کی ہم شکل تھی۔ جب بھی وہ میری بیوی سے ملنے آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میری بیوی کون سی ہے اور سالی کون۔ ایک رات ایسا ہوا، میری بیوی اور سالی ایک ساتھ سوئی ہوئی تھیں۔ میں نے چپ کر کے اشارہ کیا کہ آج میرا موڈ ہے، پھر وہ دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن وہ تو بیوی نہیں۔ میرا نام وسیم ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے سامنے ہی مصباح نظر آ گئی، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کے پیچھے بڑھا اور جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چلانے لگی اور میں زور زور سے ہنسنے لگا تو وہ مجھے دیکھ کر سنجیدہ سی شکل بنا کے بولی، وسیم بھائی میں مصباح نہیں ہوں، میں امامہ ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ مصباح میری بیوی اور امامہ میری سالی، یہ دونوں جڑواں اور ہم شکل بہنیں تھیں۔ مصباح امامہ سے صرف 5 منٹ بڑی تھی اور اکثر وہ اپنی بہن سے ملنے آ جاتی تھی۔ میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور اس سے معذرت کرنے لگا۔ میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، جب بھی امامہ مصباح سے ملنے کے لیے آتی تو میں اسی طرح کنفیوز ہو جاتا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ مصباح کون ہے اور امامہ کون ہے اور اس میں کیا فرق ہے۔ حالانکہ ان کے ماں باپ ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن مجھے آج تک ان دونوں کی شکل و صورت اور حرکتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات آگے جا کر میرے لیے کتنی شرمندگی اور اذیت کا باعث بنے گی۔ دفتر سے جیسے ہی چھٹی ہوئی تو میں گھر کے لیے نکل پڑا۔ میں اس وقت گو کہ تھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کو دیکھنے کا احساس اور اس سے ملنے کا احساس دماغ میں تھا، اسی لیے میں جلدی جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میری بیوی گو کہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ سجی سنوری بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ ہر روز میرے لیے اسی طرح سج سنور کر تیار ہوتی تھی، اور جب وہ مسکرا کر دروازہ کھولتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں اس لیے روزانہ دفتر سے سیدھا گھر واپس آتا۔ اکثر راستے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتا، تو کبھی اس کے لیے گجرے لے جاتا۔ وہ بہت خوش ہوتی اور اسے خوش دیکھ کر میں خوش ہوتا۔ میرا نام وسیم ہے اور ابھی میری شادی کو صرف 1 ماہ ہی ہوا ہے۔ مصباح ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ مصباح کا رشتہ کسی رشتے کروانے والی نے بتایا تھا، تو امی جا کر مصباح کو دیکھ آئی۔ امی کو مصباح بہت اچھی لگی تھی اور وہ گھر آ کر بھی اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ اس کی اتنی تعریفیں سن کر مجھے خود مصباح کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہو رہا تھا، اسی لیے میں امی سے شرارتاً کہہ رہا تھا کہ بہو نے آنے سے پہلے ہی آپ پر اپنا جادو کر دیا ہے، تو امی میری شرارت سمجھ کر مسکرانے لگتیں، لیکن یہ بات سچ تھی کہ امی بہت کم کسی کی تعریف کرتیں، اور جب انہیں کوئی چیز اچھی لگ جاتی تو پھر وہ دل سے اس کی تعریف کرتیں، اور مصباح ان کے دل کو اچھی لگی تھی۔ مصباح سے پہلے بھی امی نے بہت سے رشتے دیکھے تھے، لیکن کوئی بھی لڑکی انہیں میرے معیار کے مطابق نہیں لگی۔ مجھے کوئی زیادہ ہائی پروفائل لڑکی نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی میرا کوئی لمبا چوڑا آئیڈیا تھا۔ مجھے تو بس ایک سادہ سی گھریلو لڑکی چاہیے تھی، جو پڑھی لکھی ہو اور خوبصورت بھی، اور سادہ سی اچھی فیملی ہو، اور مصباح میں یہ سب خوبیاں موجود تھیں۔ میں خود ایک بہت اچھی جاب کرتا تھا، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا اور اچھی تنخواہ لے رہا تھا۔ امی بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل کی جاب کرتی تھیں، اور اب ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری شادی کا فرض پورا کر کے سرخرو ہو کر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عمرے پر جا سکیں، اور میں امی کا یہ خواب پورا کرنے میں ان کے ساتھ تھا، کیونکہ امی نے میرے لیے بہت زیادہ مشکلات جھیلیں اور بہت مشکلوں سے میری پرورش کی۔ امی کی میرے ابو کے ساتھ پسند کی شادی تھی۔ وہ دونوں کزن تھے، دونوں ایک ہی گھر کے بچے تھے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، بچپن سے ہی ان کا رشتہ طے تھا، بچپن سے ہی ان کے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ان دونوں کا نصیب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو بخوبی تسلیم کیا۔ لیکن نہ جانے اس بات پر دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو گئی، اور وہ رنجش اتنی بڑی کہ رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی، گھر میں دیوار کھڑی کر دی گئی، اور میری امی ابو کا رشتہ بھی داو پر لگ گیا۔ خاندان کے بڑوں نے اور باقی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے یہ جھگڑا ختم ہو اور دونوں بھائی پہلے کی طرح ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن اب دلوں میں فرق آ چکا تھا، اور اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی، اسی لیے سب سمجھانے بجھانے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ میری امی ابو کو اپنے رشتے کی سب سے زیادہ فکر تھی، کیونکہ وہ رشتہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور اب کسی طور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بڑوں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے بڑے ٹس سے مس نہ ہوئے۔
بلکہ الٹا ان دونوں کے لیے رشتہ باہر دیکھنے لگے۔ اس صورتحال سے وہ دونوں بہت پریشان تھے اور اپنے اکلوتی پھپھو سے مدد مانگی، لیکن پھپھو بھی اس معاملے میں بے بس نظر آئیں۔ وہ دونوں بھائیوں کو سمجھا کر تھک چکی تھیں، لیکن دونوں بھائی جو ہمیشہ ان کی بات مانتے تھے، اس ایک بات میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، وہ یہ بات نہیں مان سکتے۔ پھپھو خود بھی بہت پریشان تھیں۔ جب بڑوں نے رشتہ دیکھنے کی سرگرمیاں تیز کر دیں تو میرے امی ابو نے ان سے مدد مانگی اور کسی بھی طرح قسمیں واسطے دیکھ کر پھپھو کی سربراہی میں وہیں ان کے گھر نکاح کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ دونوں جا کر بعد میں اپنے گھر میں بتا دیں گے اور پھر شاید دونوں گھروں کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلا۔ دونوں نے جب اپنے گھر میں یہ بات بتائی تو دونوں گھروں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میرے امی ابو کو گھر سے نکال دیا گیا۔ دونوں کو نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں سے منہ موڑ لیا گیا۔ امی ابو اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے اور پھپھو کی طرف آ گئیں۔ کچھ دن پھپھو کی طرف رہنے کے بعد ابو نے کرائے پر گھر لے لیا اور آہستہ آہستہ کر کے اپنا گھر بنانے لگے۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ امی کی چونکہ گورنمنٹ اسکول میں نوکری تھی، اس لیے ان کی ایک اچھی تنخواہ تھی۔ ابو پہلے تو اسی دکان پر جاتے تھے جو ہمارا خاندانی کاروبار تھا، لیکن بے دخل ہونے کے بعد ابو نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی انہیں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ یوں امی ابو کی زندگی کی شروعات تلخیوں سے ہوئی، لیکن ان دونوں نے محبت سے ان تلخیوں کو پیا۔ میری پیدائش بھی انہی حالات میں ہوئی، لیکن امی ابو کا ساتھ زیادہ دیر نہیں رہا۔ ابو کی زندگی نے وفا نہیں کی اور شادی کے فقط 5 سال بعد ہی ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے آنے والے ٹرالے نے ابو کو اپنے نیچے کچل دیا تھا۔ امی تو اپنے حواس کھو بیٹھی اور وہیں بڑے جنہوں نے انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا روتے پیٹتے امی کے سر پر ہاتھ رکھنے آ گئے، لیکن امی نے اب ان کو اپنایا نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ جانے میں راضی ہوئیں۔ امی نے تنہا میری پرورش کی اور ابو کے ساتھ اپنی بے مثال محبت کو ثابت کر دیا۔ میرے دادا دادی نانا نانی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ امی ان کے جنازے پر جاتی رہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امی کا دل ان سے اٹھ گیا ہے۔ اسی لیے امی کا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میل جول تھا۔ اسی لیے امی نے خاندان سے باہر ہی میرا رشتہ ڈھونڈا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آئے جو خاندان کو جوڑ سکے، جو ان کے بیٹے کو لے کر اڑن چھو نہ ہو جائے، اور مصباح کا انتخاب بہت اچھا ثابت ہوا۔ مصباح دلہن بن کر میرے آنگن میں اتری تو میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا اور وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور میں نے دل کھول کر اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اس کی اچھی عادات نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں نے دفتر سے 10 دن کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں اور یہ 10 دن کیسے گزرے مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم ہنی مون پر جائیں گے اور شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے آئیں گے، لیکن مصباح نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح امی اکیلی ہو جائیں گی، ہم یہیں پر رہ کر امی کے ساتھ ہی اپنی شادی کے دن گزارتے ہیں۔ گو کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی مان کی خاطر اس کی بات مان لی اور ہنی مون کینسل کر دیا۔ مصباح نے دنوں میں ہی سارے گھر پر اپنا جادو دکھا دیا تھا۔ کچن سے لے کر بیڈ روم تک ہر چیز صاف ستھری اور نکھری ستھری ملتی۔ وہ سارے کام منٹوں میں کر لیتی اور کبھی اس کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہ ہوتی اور نہ ہی میں نے اس کے منہ سے کبھی سنا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور تر و تازہ ملتی۔ مجھے بلا شبہ امی کے انتخاب پر فخر تھا۔ امی نے میرے لیے یہ بہترین ہمسفر چنی تھی۔ میری اور مصباح کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ شام کو ہم اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے، کبھی لوڈو کھیلتے تو امی ہمیں دیکھ دیکھ کر مسکراتی اور ہمیشہ امی مصباح کی ہی سائڈ لیتی۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا کہ مصباح کے آنے کے بعد امی میری ماں کم اور مصباح کی ماں زیادہ بن گئی تھی، لیکن مجھے ان دونوں کے اتفاق اور محبت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی اور میں اپنے گھر میں ایسا ہی اتفاق اور سلوک قائم رکھنا چاہتا تھا۔ مصباح کی فیملی میں بھی اس کے ماں باپ اور ایک جڑواں بہن ہی تھی۔ اس کی امی ابو بہت کم چکر لگاتے، لیکن امامہ اکثر مصباح سے ملنے کے لیے آ جاتی کیونکہ ان دونوں بہنوں کی بہت دوستی تھی اور وہ جب بھی اداس ہو جاتی تھی تو اپنی بہن سے ملنے چلی آتی۔ آج بھی امامہ گھر پر آئی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو مجھے لاؤنج میں مصباح نظر آئی۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیے اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے یار مصباح، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کیا تم میرا لمس نہیں پہچانتی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا تو وہ کہنے لگی، وسیم بھائی میں مصباح نہیں ہوں، میں امامہ ہوں۔ امامہ نے معصومیت سے کہا۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا اور اس سے معذرت کرنے لگا، ارے یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، میں سمجھا مصباح بیٹھی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے امامہ سے معذرت کی تو وہ کہنے لگی، بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ نے تو مجھے ہی ڈرا دیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔
امامہ نے خوش دلی سے بات ختم کر دی۔ میں اب اپنی بیوی کو دیکھنے کچن میں چلا آیا کیونکہ آج وہ دروازے پر میرا استقبال کرنے نہیں آئی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو مجھے کہنے لگی، ارے آپ آج جلدی آ گئے؟ تو میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کیونکہ آج میں وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، لیکن وہ شاید کچن میں پوری طرح مصروف تھی جس کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا، نہیں میں تو وقت پر آیا ہوں، بس تم آج کچھ زیادہ مصروف ہو۔ اور یہ کیا ہے یار، خود کو کیوں اتنا کھپا رہی ہو؟ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، بس ضرورت تھی اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا، آخر آج ایسی کیا خاص بات تھی جو مصباح یہ سب بنا رہی تھی؟ میں یہی سوچتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مصباح کمرے میں آئی تو میں نے ایک دم اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کے وجود سے بڑی دل فریب سی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ یکدم ہو کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، وسیم بھائی میں امامہ ہوں۔ امامہ؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تو مجھے بے حد شرمندگی نے گھیر لیا، لیکن اپنی شرمندگی مٹانے کی خاطر میں اسے ہی ڈانٹنے لگا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ یا تم دستک دے کر آتی؟ میں نے امامہ کو ڈانٹ دیا تو وہ شرمندہ سی ہوئی، یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی، آپ کو مصباح بلا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر میں ایک دم بہت شرمندگی محسوس کرنے لگا کیونکہ اس طرح وہ مجھے غلط سمجھ سکتی تھی۔ میں نے فوراً امامہ کو روکا اور اس سے معذرت کی اور کہا، مجھے آج تک تم دونوں کا فرق پتہ نہیں چلا، میں کیا کروں؟ میں اسی وقت یہی سمجھا تھا کہ مصباح میرے پیچھے آئی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ تم ہو۔ میں نے دوبارہ امامہ سے معذرت کر لی اور وہ خوش دلی سے معاف کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں بھی امامہ کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اور میز پر رکھا کیک دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ مصباح آج کیا خاص بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ شرارتاً مسکرا کر کہنے لگی، سوچیے ذرا۔ میں نے ہر ممکنہ تاریخ سوچ لی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آج کیا خاص بات ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ آج میری امی کا برتھ ڈے تھا جسے مصباح بہت شوق اور محبت سے منانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کیک آرڈر کیا تھا اور باقی سب چیزیں گھر پر امی کی پسند سے بنائی تھیں۔ میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ مجھے امی کا برتھ ڈے یاد کیوں نہیں رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فخر کا احساس ہو رہا تھا۔ مصباح نے نہ صرف اس دن کو یاد رکھا بلکہ اسے امی کی پسند کی سب چیزوں کے ساتھ منایا۔ آج کا دن بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ امی کی سالگرہ منانے کے بعد ہم بہت دیر تک بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ امامہ کو ڈراپ کرنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے لانگ ڈرائیو کی اور آئس کریم کھاتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ میں نے آئس کریم کھانے کے دوران مصباح کا شکریہ ادا کیا جس نے میری ماں کو ایک خوبصورت دن تحفے میں دیا۔ امی آج بہت خوش تھیں اور یہ پہلا موقع تھا جب ان کا برتھ ڈے اسی طرح منایا گیا تھا اور یہ خوشی مصباح کی بدولت ہی ممکن ہو سکی تھی۔ ہمارے گھر میں شکر ہے کہ وہ ساس بہو والا روایتی جھگڑا نہیں تھا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں اب گھر کی فکر سے آزاد تھا۔ امی اور مصباح سب کچھ کر لیتی تھی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور انہی دنوں میں مصباح کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے اٹھا کر ہسپتال لے بھاگا۔ ایمرجنسی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا تو پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ امی کو بھی جب یہ خبر پتہ چلی تو وہ سجدے میں گر گئیں۔ اب تو صحیح معنوں میں خوشیوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ مصباح جو کہ بہت کمزور تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے اس کی خوراک کا خاص دھیان رکھنے کو کہا تھا اور امی تو اب اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی، ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی اور وہ اپنی طبیعت سے بیزار کبھی امی کو منع کر دیتی اور کبھی کھا لیتی۔ میں ان دونوں ساس بہو کے چونچلے دیکھ کر ہنستا رہتا۔ خود میں بھی جب گھر پر ہوتا تو میری یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ مصباح کو آرام پہنچا سکوں، اس لیے میں اب اکثر اپنے کام خود ہی کرنے لگا تھا۔ مصباح کو میں اب غیر ضروری باتوں کے لیے ڈسٹرب ہی نہیں کرتا تھا۔ مصباح کا یہ وقت بہت مشکل چل رہا تھا۔ وہ بہت کمزور تھی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی سی رہتی تھی، کبھی اسے چکر آتے تو کبھی الٹیاں آتی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ میں مصباح کی طرف سے بہت فکر مند تھا، لیکن امی کہنے لگی کہ ایسی حالت میں اس طرح کی طبیعت ہونا معمولی بات ہے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصباح پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، لیکن اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں وہ بہت پرجوش تھی اور اس کے بارے میں اکثر مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ وسیم، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے ابھی، اور کبھی اگلے دن ہی وہ کہتی کہ ہم پائلٹ بنائیں گے اور میں اس کی ایسی بچکانہ باتوں پر صرف مسکرا دیتا۔ اور ماما اکثر بہن کی مدد کے خیال سے آ جاتی اور 1-2 کھانے پکا کر رکھ جاتی، اس طرح اس کے کافی کام وہ اسی طرح کر دیتی۔ مصباح اس کی شکر گزار رہتی۔ آج بھی مصباح کا روٹین کے مطابق ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا۔ مصباح کی پریگننسی کو 7 ماہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میں دفتر سے جلدی فری ہوا تھا۔ مصباح پہلے سے ہی گھر پر تیار تھی۔ میں نے امی اور مصباح کو پک کیا اور ہسپتال کی طرف
طرف چل پڑا۔ مصباح کے لیے میں نے یہاں کے ایک بڑے اچھے ہسپتال میں ٹائم لیا ہوا تھا، کیونکہ اس ڈاکٹر کے بارے میں کافی اچھا سنا ہوا تھا۔ وہ بہت قابل اور اچھی ڈاکٹر تھی۔ مصباح کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مصباح کے اندر خون کی بہت کمی ہے اور اسے خون کی بوتل لگانی پڑے گی، اور ڈاکٹر نے اس کی خوراک بہتر کرنے کے لیے بھی کہا۔ امی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ ہم اپنے طور پر تو بہت کوشش کرتے کہ مصباح اپنی خوراک بہتر کرے، لیکن اس سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا تو ہم بلڈ لگوانے کے لیے اگلی تاریخ لے کر گھر آ گئے۔ مصباح آج کافی بجھی سی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، وسیم، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں اپنے بچے کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ مجھے اتنا جینا ہے کہ میں اپنے بچے کو خود پال سکوں۔ اور میں اس کی بات سن کر دہل اٹھا۔ مصباح، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اور میں مل کر بہت لمبی زندگی جئیں گے اور میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ تمہیں میرے ساتھ جینا ہے۔ میں نے مصباح کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تاکہ وہ اس بات کی پریشانی نہ لے اور اپنی طبیعت نہ خراب کرے۔ 2 دن بعد مصباح کو دوبارہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا تھا اور اسے بلڈ لگنا تھا۔ وہ سارا دن میرا ہسپتال میں ہی لگ گیا۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ امی اور امامہ مصباح کے پاس ہی موجود تھے۔ اس سلسلے میں امامہ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے مصباح کا خیال رکھتی۔ یہ وقت بھی آہستہ آہستہ گزر گیا۔ مصباح کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی اور مجھے بھی کچھ اطمینان ہوا۔ اب میں اور مصباح پلان کرنے لگے کہ کسی دن جا کر بچے کی شاپنگ کر لیں، اور پھر ایک دن ہم دونوں شہر کے ایک مشہور مال میں گئے اور اپنے بیٹے کے لیے ڈھیروں چیزیں خریدیں۔ اس دن مصباح کے چہرے کی خوشی دیکھنے کی تھی، اور وہ حالانکہ بہت تھک چکی تھی، لیکن گھر آ کر بھی بچے کی ایک ایک چیز کھول کر امی کو دکھا رہی تھی اور بچوں کی طرح ہی خوش ہو رہی تھی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مصباح کا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی۔ میں نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ دے دیا تھا۔ امامہ بھی آئی ہوئی تھی اور یہیں پر ہمارے پاس ہی ٹھہر گئی۔ میں نے ہی اصرار کر کے اسے روک لیا تھا، کیونکہ اگلے دن اس کو بھی چھٹی تھی، اسی لیے وہ بھی رک گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اچانک مصباح نے گول گپے کھانے کی فرمائش کر دی، تو میں سب کو لے کر گول گپے کھانے نکل گیا۔ کافی دیر ہم باہر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتے پھرتے رہے اور گول گپے کھا کر قریب 11 بجے گھر واپس آئے۔ اس دن تو امامہ بھی ہمارے ساتھ بچوں کی طرح شامل رہی۔ مصباح آج بہت خوش تھی۔ امی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ اب بہت تھک چکی تھیں، جبکہ میں اور مصباح بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ میں نے امامہ سے چائے کا کہہ دیا اور وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد امامہ مجھے چائے کا کپ دینے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی گئی، اور میں اور مصباح سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی میری آنکھ لگی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، 2 بجے کا وقت ہوگا، جب کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں ایک دم پریشانی کے عالم میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو امامہ کی پریشان شکل سامنے تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے حواس باختہ انداز میں پوچھا۔ میرا دھیان مصباح کی طرف چلا گیا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ پر موجود تھی، لیکن جاگ اٹھی تھی۔ امامہ، کیا ہوا ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نیچے گری ہوئی ہیں۔ امامہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا امی کے کمرے کی طرف گیا۔ ایسے میں میرا دھیان مصباح کی طرف نہیں رہا۔ امی واقعی نیچے گری ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ امی کے چہرے پر بہت تکلیف کے آثار تھے اور ہاتھ اور ہونٹ ہلکے نیلے لگ رہے تھے۔ میرا دل ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے امی کو بازوؤں میں اٹھایا اور فوراً بھاگ کر گاڑی میں ڈالا۔ اتنے میں مجھے امامہ کی چیخ سنائی دی۔ میں فوراً اندر بھاگا تو دیکھا مصباح بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ مصباح کو کیا ہوا امامہ؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اس نے آنٹی کی طبیعت خرابی کا سن لیا اور ایک دم سے اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری تو ساری دنیا اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے امامہ کی مدد سے مصباح کو اٹھایا اور اسے بھی گاڑی میں ڈالا اور دونوں کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ راستے میں مصباح کی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا اور وہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھی۔ مصباح کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے امی کو ایمرجنسی میں لے گیا۔ ایک طرف ماں اور ایک طرف میری بیوی، دونوں کی زندگی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی اور میں بیچ میں پریشان حال بیٹھا سر جھکائے صرف یہی سوچ رہا تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کی خوشیوں کو، جو یوں اچانک ایک دم یہ سب ہو گیا۔ یہ وقت میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد امی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ کام کر گیا۔ امی اب صرف بے ہوش تھیں اور دوائی کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جاتا، لیکن مصباح کا آپریشن ابھی تک چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مصباح کی ڈاکٹر باہر نکلی تو میں امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے
لگا، لیکن اس نے پاس آ کر افسردگی بھرے انداز میں کہا، "آئی ایم سوری مسٹر وسیم، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے۔" ڈاکٹر کے یہ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں پھینکا گیا۔ میں ایک دم وہیں کھڑا رہ گیا۔ امامہ نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے بار بار مصباح کا چہرہ آ رہا تھا، وہ ہنستا مسکراتا چہرہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ سرخ گلابی رنگت والی لڑکی اب سفید پڑ گئی تھی۔ مصباح کو اسٹریچر پر اندر سے باہر نکالا گیا، سفید چادر اس کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ میں انہیں کہنا چاہتا تھا کہ مصباح کو سفید رنگ پسند نہیں تھا، لیکن کہہ نہیں پایا۔ وہ چند لمحے میرے پاس آ کر رکی، کسی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، اس کا معصوم چہرہ ابھی بھی ویسے ہی تھا، اور میرا ضبط بس یہیں تک تھا۔ میں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ساری زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی، میں جتنا بھی ماتم کرتا کم تھا۔ مصباح کے مرنے کے سوگ میں مجھے اس ننھی سی جان کے بارے میں پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے لا کر اس بچے کو میری گود میں ڈالا تو میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرے دماغ میں بار بار مصباح کے جملے گونج رہے تھے جو اپنے بچے کے بارے میں پلان کرتے وقت وہ اکثر میرے سامنے دہراتی تھی۔ میں بچے کو پیار بھی نہ کر پایا اور امامہ کی گود میں ڈال دیا۔ مصباح کو اس بچے کا کتنا انتظار تھا، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو خود پالنا چاہتی ہوں، اسے خود بڑا کرنا چاہتی ہوں، لیکن قسمت کی ظالم دیوی نے اسے اس کے بچے سے الگ کر دیا۔ اس طرح مصباح کو گھر لے آیا، کس طرح اس کی باقی رسومات ادا کی گئیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ گھر میں ہر ایک کی آنکھ اشک بھری تھی۔ ایسی جوان موت سب کو رلا گئی تھی۔ امی، مصباح کے ماں باپ، امامہ اور وہ ننھی سی جان جو پیدا ہوتے ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا تھا، سب رو رہے تھے، اور میں چپ چاپ اپنے آنسو کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ مصباح کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھی مجھے اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے گھر کے ہر کونے سے مصباح نکلتی دکھائی دیتی، کبھی وہ کچن میں میرے لیے کھانا بنا رہی ہوتی، اور کبھی وہ میرے کپڑے استری کر رہی ہوتی، کبھی وہ میری چیزیں سمیٹ کر رکھتی اور مجھے ڈانٹتی کہ آپ کتنا پھیلاوا بکھیرتے ہیں، اور میں ہنس دیتا۔ میرے اور مصباح کے بیٹے کو پہلے دن سے ہی امامہ سنبھال رہی تھی، ابھی تک تو ہم نے اس کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ مصباح کو گزرے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ "وسیم بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارا زخم بہت بڑا ہے اور گہرا ہے، لیکن قدرت کی مرضی کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب تم تھوڑا اپنی زندگی کی طرف بھی توجہ دو اور اس ننھی سی جان کو بھی دیکھو جو تمہارا اپنا بیٹا، اپنا خون ہے۔ ابھی تک تم نے اس کا نام بھی نہیں رکھا۔" امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میرے منہ سے فوراً ریحان نکلا۔ امی چونک اٹھی تو میں نے کہا، "مصباح اپنے بیٹے کا نام ریحان رکھنا چاہتی تھی۔" مصباح کی ذکر پر امی کی آنکھیں بھیگ گئیں تو وہ کہنے لگی، "ٹھیک ہے، آج سے اس کا نام ریحان ہوا۔ بیٹا، تم بھی اس کی طرف توجہ دیا کرو۔ اگر اس کی ماں اس سے دور ہو گئی ہے تو اس کے باپ کو تو اس سے دور مت کرو۔ میں نے تم سے بس یہی کہنا تھا۔" امی نے مجھے کہا تو میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر ابھی بھی امامہ اس کو سنبھال رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس بات سے اتنا بے چین تھا کہ روئے جا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک دم اس کی محبت جاگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے کبھی رویا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک دم نہ جانے کہاں سے اتنے آنسو میری آنکھوں سے باہر نکلے۔ اندر کا سارا غبار نکل گیا۔ وہ میرا اور میری مصباح کا بیٹا تھا۔ مجھے اب اس کو دیکھنا ہی تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اسے اکیلے نہیں پال سکتا تھا۔ میری جاب تھی اور بھی کئی معاملات تھے۔ گھر میں امی کی بھی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ایک بچے کو پال سکیں۔ میں اس مسئلے کا مستقل حل سوچ رہا تھا کہ مصباح کے 40ویں کے بعد ایک دن مصباح کے امی ابو آئے اور کہنے لگے، "ہم جانتے ہیں ہماری بیٹی اس گھر میں بہت خوش تھی اور وسیم کی اور آپ کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ اس لیے اس کے جانے کے بعد، جبکہ اس کا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے اور اسے ایک ماں کی توجہ کی ضرورت ہے، میں اپنی دوسری بیٹی امامہ کا رشتہ وسیم میاں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بہن جی اسے قبول کریں۔" امی تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، جبکہ میں تو ششدر رہ گیا۔ وہ مزید کہنے لگے کہ امامہ سے بھی انہوں نے پوچھ لیا ہے، اسے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے ان سے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں ایک بار امامہ سے اس سلسلے میں خود بات کروں گا، اس کے بعد ہی میں آپ کو کوئی جواب دے سکوں گا۔ دراصل میرا ذہن ابھی تک مصباح کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اب مصباح کی ہم شکل بہن سے شادی کر لیتا۔ میں اگلے دن ہی امامہ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، "آخر تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم ایک شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہاری بہن مصباح کے ساتھ شدید محبت کرتا تھا۔" میری بات سن کر وہ کہنے لگی، "میں جانتی ہوں کہ آپ مصباح سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی یادوں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو اس کی یادوں سے نکالنا بھی نہیں چاہتی، وہ ہمیشہ محبت کیے جانے کے ہی قابل تھی۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ ریحان کے ساتھ بنا رہے۔ مصباح کے بعد اسے کھونے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی۔ آپ مجھے بس اپنے گھر میں تھوڑی
تھوڑی جگہ دے دیں، اس لیے کہ کل کو آپ بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنا ہی ہوگی اور مجھے بھی کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ اس طرح ریحان کو ماں مل جائے گی اور آپ کو بھی ایک بیوی مل جائے گی۔ امامہ کی اس بات نے مجھے خاموش کروا دیا۔ واقعی اگر میں باہر سے کوئی عورت لے کر آتا تو وہ کبھی ریحان کو اپنا بیٹا نہ سمجھتی، بلکہ وہ الٹا اس کی سوتیلی ماں ہی بنتی، اور مجھے جلد یا دیر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنا ہی تھی، تو پھر امامہ کیوں نہیں۔ اس لیے میں نے امامہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور جلد ہی سادگی سے ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ جس کمرے میں پہلے مصباح تھی اب وہاں پر امامہ آ گئی۔ امامہ میری شادی کو اب 10 سال ہو چکے ہیں۔ امامہ سے میرے 2 بچے ہیں۔ امامہ نے ریحان کی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اس نے مجھے بھی میری ہر اچھی بری عادت کے ساتھ قبول کیا۔ امی جب تک زندہ رہیں امامہ کی گن گاتی رہیں۔ میں دل سے اس کی محبت اور قربانیوں کا متعارف ہوں کہ آج میرے دل میں اگر ایک کونا مصباح کی یادوں سے آباد ہے تو باقی سارا دل امامہ کی محبت سے مہک رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔